جان ڈالے اور تصوف کو ایک نئی زندگی عطا فرمائے اور تصوف کو ایک ایسی شخصیت عطا فرمائے جو سارے ولیوں کا سردار بنے۔ اللہ پاک نے کس ہستی کا انتخاب فرمایا؟ اس ہستی کا انتخاب فرمایا جس کو دنیا غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے۔ عزیز دوستو، بغداد کے افق پر وہ سورج چمکا جن کو پیران پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، وحی الدین کہتے ہیں، سلطان الاولیاء کہتے ہیں، تاج الاشرف کہتے ہیں، پیران پیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ تشریف لائے، بغداد کے منبر پر رونق افروز ہوئے۔ عزیز دوستو، وہاں سے پھر سلسلے کا آغاز ہوا۔ سلسلہ اب تک خان وادے تھے، خان وادے سلسلوں میں تبدیل ہونے لگے۔ سب سے پہلے جو سلسلہ افق پر جاری ہوا اور ظاہر ہوا وہ سلسلہ سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا سلسلہ تھا۔ اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ کہتے ہیں۔ اب میرے دوستو ایک مثال کے ذریعے اور میں واضح کر دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، مولا علی شیر خدا ایک سمندر ہے۔ دریائیں کیا کیا ہیں؟ الگ الگ دریائیں ہیں۔ کوئی قادری دریا ہے، کوئی چشتی دریا ہے، کوئی نقشبندی دریا ہے، کوئی سہروردی دریا ہے۔ دریاؤں کا کمال کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی دریائیں آ کر ضم ہونے لگتی ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سلسلے آ کر یہ 4 بڑی دریاؤں میں ضم ہوتے ہیں۔ قادری دریا میں، چشتی دریا میں، نقشبندی دریا میں، سہروردی دریا میں سارے سلسلے آ کر ضم ہوتے ہیں اور پھر یہ دریائیں چلتی ہیں، رکتی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، مرید کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ چلتے چلتے سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ پیروں سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ پیران پیر تک پہنچا کرتا ہے۔ اور عزیز دوستو، وہیں پر سفر ختم نہیں ہو جاتا، پھر پیران پیر سے یہ سلسلہ چلتا ہوا مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو علی تک پہنچتا ہے اسے نبی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ عزیز دوستو، سلسلہ قادریہ یہ تمام سلسلوں میں سب سے بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کسی سلسلے کو چھوٹا نہیں کہتا۔ عزیزان گرامی قدر، جھگڑنے والے بہت ہیں، بہت سے لوگ جھگڑے کرتے ہیں کیا کہہ کر؟ ہمارا سلسلہ بڑا، تمہارا سلسلہ چھوٹا۔ عزیز دوستو، ہم اچھے تم برے، میں اس کا ہرگز قائل نہیں، کیونکہ یہ سارے سلسلے کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں پہنچایا کرتے، مولا علی کی چوکھٹ پر پہنچایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سارے سلسلوں کی منتہا مولا علی شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک نقشبندی سلسلہ، ایک طریقہ اس کا حضرت ابوبکر صدیق تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتا ہے۔ بقیہ دنیا کے سارے سلسلوں کا انتہا حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات۔ اب آئیے قادری سلسلہ، عزیزان گرامی قدر، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سلسلے کی اہمیت بڑھتی کس سے ہے؟ صاحب سلسلہ سے بڑھتی ہے۔ سلسلے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قادری سلسلے کی اہمیت کیوں ہے؟ تو عزیز دوستو، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جتنے سلسلے ہیں ان سلسلے والوں کے کچھ علاقے بھی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ پورے ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ہندوستان کسی اور کا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ اس ہندوستان کے بادشاہ کون؟ آپ قادری ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ رفاعی ہیں، اس کے باوجود آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہندوستان خواجہ غریب نواز کا علاقہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، روشن ہے، ہندوستان غریب نواز کا ہے۔ عزیز دوستو، آپ عراق کی طرف آئیں۔ عراق میں شہرت کس کی ہے؟ غوث پاک کے ساتھ ساتھ عراق میں شہرت ہے امام احمد کبیر رفاعی کی۔ پورا عراق دیوانہ ہے کس کا؟ امام احمد کبیر رفاعی کا۔ میں نے خود دیکھا، غوث پاک کی جالیوں کو تھام کر لوگ وسیلہ کس کا دیتے ہیں؟ غوث پاک سے کہتے ہیں آپ کو امام احمد کبیر رفاعی کا واسطہ، ہمارے حال پر کرم فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ عراق میں امام احمد کبیر رفاعی کی ایک غیر معمولی پاپولر شخصیت ہوئی ہے، وہ علاقہ ان کا ہے۔ عزیز دوستو، آپ بخارا اور سمرقند کی طرف جائیں، وہاں ایک دھوم مچی ہے، کس کے نام کی؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے نام کی۔ عزیز دوستو، ان کی ایک دھوم ہے۔ کیوں ہے دھوم؟ اس واسطے کہ وہ ان کا علاقہ ہے۔ عزیز دوستو، اولیاء کے اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں۔ قادریہ سلسلے کی شان کیا ہے اور اس سلسلے کو اتنی اہمیت دیتے کیوں ہیں؟ غوث پاک سے اگر آپ جا کر پوچھیں، عراق آپ نے شہاب الدین سہروردی کو دے دیا، احمد کبیر رفاعی کو دے دیا، ہندوستان آپ نے خواجہ غریب نواز کو دے دیا، بخارا آپ نے بہاؤالدین